بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے. دوستو، ہم نے کافی پروگرامز یہاں کیے ہیں، مختلف خواتین ہمارے پروگرامز میں آتی رہی ہیں، مختلف شاعرات آتی رہی ہیں اور ہمارے پروگرام کی زینت بھی بڑھاتی رہی ہیں اور اپنے اشعار بھی ہمیں سناتی رہی ہیں. آج ہمارے درمیان جو محترمہ موجود ہیں، ان کے کلام کی کئی خصوصیات ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ فی البدی شعر کہنے میں اپنا ملکہ رکھتی ہیں، زود گوئی کے حوالے سے بھی کافی مشہور ہیں اور مشاعروں کے اندر جا کے فی البدی اشعار کہنا اور طرح لگانا اور طرحی مصروں پہ شعر کہنا ان کے کمالات میں شامل ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ایک بہت خوبصورت کام ہمیں آج ضرور ہم سننے کو بھی ملے گا، وہ یہ ہے کہ محترمہ جو ہے گلزیب زیبا صاحبہ، یہ مزاحیہ شاعری بھی کرتی رہی ہیں اور بڑے اچھے ان کے اشعار بھی ہیں. ہر چند کے اردو شاعری میں خواتین کی مزاح نگاری کے مثالیں بہت کم ملتی ہیں، بلکہ شاید ملتی ہی نہیں ہیں. تو یہ آج کی جو ہماری مہمان ہیں، ان کی کافی کمالات ہیں. کئی ان کی 3 کتابیں ماشاءاللہ ان کی آ چکی ہیں اور اس کے علاوہ یہ نظم اور حمد میں بھی اور نعتوں کے حوالے سے بھی ان کی کافی کام موجود ہے. تو یقینی طور پہ ایک نیا تجربہ ہوگا ہمارے لیے بھی، اور ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے مہمان سے آپ کا تعارف جتنا کرا سکتے تھے ابتدا میں وہ کرایا، اور باقی تعارف ہم انٹرویو کے دوران کرائیں گے. تو آج کی ہماری مہمان محترمہ گلزیب زیبا صاحبہ، السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، میں نے جب آپ کا چیزیں دیکھی اور کلام دیکھا اور باقی چیزیں سمجھنے کی کوشش کی تو ایک بڑا خوشگوار سا مجھے تجربہ ہوا. اور وہ یہ ہوا کہ جناب چلیے، شعر کہنا تو کوئی بھی کہتا ہے، بہت سے لوگ شعر کہتے ہیں اور خواتین میں بھی اشعار کہنے کا رجحان اب تو خیر کافی بڑھ گیا ہے، لیکن جو مزاح کے حوالے سے شعر کہنا ہے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، بہت مشکل کام تھا. کسی کو ہنسانا بہت مشکل کام. ہاں، رلانا تو آسان ہے لیکن ہنسانا بہت مشکل کام. تو اب جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم اس بات کو اس طرح لے کے چلیں، اس بات کے پیش نظر کہ اگر آپ سے ہم بات پہلا شروع کریں کہ آپ کو یہ مطلب شعر و شاعری کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ کوئی بیک گراؤنڈ تھا، خاندانی بیک گراؤنڈ تھا آپ کا؟ نہیں، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، اور یہ شوق جو ہے پیدائشی ہے سمجھ لیجئے. کیونکہ جب میں نے بولنا سیکھا جی تو میں قافیہ پیمائی کیا کرتی تھی. اچھا. اور یعنی گھر والے اتنے پریشان تھے کہ مجھے میرے والدین نے پاکستان کے، دبئی کے بڑے بڑے نفسیاتی جو ماہرین نفسیات تھے ان کو دکھایا. اچھا. اور بڑے بڑے جو ہے مزاروں پر اور باباؤں پہ جنتر منتر کہ جن نکالا جائے اس کے اندر سے، مطلب شاعری کا جن نکالا جائے. ہر وقت شعر کہتے ہیں، ہر بات کو شعر بنا دیتی ہے. تو اگر کوئی چیز کچن میں بھی کوئی کام ہے تو اس کو بھی اشعار میں کہے گی، اور ہر چیز ہر وقت جو ہے وہ ترنم میں ہی رہتی ہے لڑکی. تو بڑے پریشان تھے گھر والے. تو لیکن جب دکھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جینیس ہے، اور جن نہیں ہے، جینیس ہے اور اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. تو حال پہ قطر نہیں چھوڑا گیا. بہت قدغن لگائے گئے اور بہت بہت پابندی تھی کہ بہت ممنوعات. یوں سمجھیے کہ ہمارے معاشرے میں اب میری عمر 50 سال اراؤنڈ، تو جس وقت میں آپ سوچئے کتنی پرانی بات ہے یہ، اس وقت لڑکیوں کا شعر و شاعری کرنا ایک بہت ہی ممنوع قسم کی بات کہ بھائی یہ عشق ہے. کیونکہ شعر و شاعری مبنی ہی عشق پہ ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیے کہ میرا اگر کوئی ایک نابینا میرے سامنے سے جا رہا تو میں اس کے زاویے سے سوچتی کہ دیکھو اسے ٹھوکر لگی، اس کے خیالات اس کے انداز میں میں شعر کہتی تھی کہ میں نابینا ہوں، جیسے مجھے ٹھوکر لگی اور اندھیرے ہیں اور میں کیسا فیل کر رہی ہوں اور کس طرح کی جو ہے بے بسی، اور اس طرح کی میری نفسیات رہی ہمیشہ کہ میں زمانے سے اور لوگوں سے اور ایٹماسفیئر سے جو ہے گین کیا کرتی تھی. اور بچپن سے پھر میں نے 5ویں جماعت سے تعلیم و تربیت اور نونہال میں بھیجنے شروع کر دی اپنی نظمیں. اور 6ٹھی جماعت سے تو میں باقاعدہ غزل کہنے لگی، جبکہ مجھے یقین کیجئے بالکل نہیں معلوم تھا کہ عشق کیا ہوتا ہے، معشوقہ کیا ہوتا ہے. لیکن جو بھی کہا جائے وہ لوگ کہتے تھے یہ عشق ہے. مجھے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ جو میں لفظ جوڑ رہی ہوں اور جو چھپ بھی رہے ہیں
اور ان کی اصل میں وہ ان کی حقیقت کیا ہے وہ مجھے یقین کیجئے جب پتہ چلا 16-17 سال کی عمر کے بعد. لیکن میں بس لکھتی تھی اور بھیج دیا کرتی تھی, اور بڑے پکے اشعار ہوتے تھے جمع جمائی. غالب نے کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, تو غیب سے مضامی آ رہے تھے سوتے ہوئے نیند میں, اور چھپ چھپ کر لحاف کے اندر پینسل ٹارچ رکھی ہوئی ہے, کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم شعر لکھ رہے ہیں, اور کارپیٹ کے نیچے نوٹ بک دبائی جا رہی ہے کہ بھائیوں کو ابو کو پتہ نہ چل جائے کہ شعر کہہ رہے ہیں. اس طرح سے جو ہے مطلب یہ پریشانیاں تو ہمیں یقینی طور پہ اندازہ ہے کہ خواتین کے لیے ہمارے اس معاشرے میں شعر کہنا بھی ایک جرم سمجھا جاتا ہے, بہت بڑا. اس زمانے میں بھی سمجھا جاتا تھا, اب تو خیر بڑا ایک فیشن بن گیا, اب تو عام ہو گیا, اچھا ہو گیا. لیکن آپ نے تو بڑے مصائب جھیلے, یہاں تک جھیلا کہ آپ کو جن اور اس طرح کی باتیں بھی کہی گئیں, تو آپ نے ان حالات کا بہرحال بڑا اچھا سے مقابلہ کیا. ہم چاہیں گے کہ اگر آپ ہمیں اپنا کوئی کلام, ابتدائی کلام اگر چاہیں سنانا تو ٹھیک ہے, نہیں تو اگر آپ چاہیں ہم سے شروع کرنا, جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ حمد یا نعت سے شروع کرنا چاہیں گے. پہلے تو میں چاہوں گی کہ حمد اور نعت سے ابتدا ہو, پھر میں آپ کو اپنا بالکل ابتدائی کلام سناؤں گی. گفتگو کا سلسلہ تو ساتھ ساتھ ہمارا چلتا ہی رہے گا. جی تو عرض کرتی ہوں کہ ارشاد. جھکی ہے عج سے, جھکی ہے عج سے میری نظر مدینے میں, سبحان اللہ, جھکی ہے عج سے میری نظر مدینے میں, کھلے ہیں سب میرے عیب و ہنر مدینے میں, اور وہ تشنا کام سے رہ کر گئے ہیں دنیا سے, وہ تشنا کام سے رہ کر گئے ہیں دنیا سے, جنہوں نے دیکھی نہ کوئی سحر مدینے میں, سبحان اللہ, کیا بات ہے, جنہوں نے دیکھی نہ کوئی سحر مدینے میں. اور دیکھیے کہ کثافتیں تیری دھل جائیں گی ارے آسی, کثافتیں تیری دھل جائیں گی ارے آسی, خشوع سے روئے جو تو لمحہ بھر مدینے میں, سبحان اللہ, کیا بات ہے, واہ واہ, خشوع سے روئے جو تو لمحہ بھر مدینے میں, اور سمیٹتی ہوں میں دامن میں رحمتیں رب کی. یہ احوال واقعی ہے, جب میں عمرہ کر رہی تھی تب یہ مجھ پر اشعار کی آمد ہوئی تھی مدینے میں اور حقیقت میں. اور سمیٹتی ہوں میں دامن میں رحمتیں رب کی, سبحان اللہ, سمیٹتی ہوں میں دامن میں رحمتیں رب کی, وہ پھل رہے ہیں دعا کے شجر مدینے میں, سبحان اللہ, مدینے میں. اور دیکھیے عبادتوں کا تسلسل یہاں پہ یکساں ہے, جو میں نے دیکھا, عبادتوں کا تسلسل یہاں پہ یکساں ہے, ہو دن کے رات کا کوئی پہر مدینے میں, مدینے میں, اور یہاں سبھی کے گناہوں کی مغفرت ہوگی, بے شک بے شک, یہاں سبھی کے گناہوں کی مغفرت ہوگی, یہ کر رہے ہیں جو دامان تر مدینے میں, سبحان اللہ, کیا بات ہے, بہت خوب. اور یہ کہ بہالے جتنے ہیں آنسو ندامتوں کے یہاں, بہالے جتنے ہیں آنسو ندامتوں کے یہاں, نہ خشک ہو یہ تیری چشم تر مدینے میں, مدینے میں, کیا بات ہے. اور بہت سے اشعار ہیں, لیکن میں آپ کو بہرحال ایک کتاب ماضی کے سب باب دھل گئے زیبا, سبحان اللہ, کتاب ماضی کے سب باب دھل گئے زیبا, نیا ہے زیست کا پھر سے سفر مدینے میں, سبحان اللہ, کیا نیا ہے زیست کا پھر سے سفر. بہت سارے اشعار تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین, آپ نے دیکھا اتنی خوبصورت ہم نے ان سے نعت سنی ہے, یقینی طور پہ ہمارے سوالات بھی ان سے ہوتے رہیں گے, اور فی البدی کی تو یہ ماشاءاللہ ملکہ ہیں, تو ہم ان سے اور کلام بھی سنیں گے. میں کچھ آپ سے سوال اس طرح پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے کہا کہ غیب سے مضامین آتے تھے اور آپ لکھتی چلی جاتی تھی, لیکن کوئی تو استاد ہوگا, کیونکہ آپ نے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا ہے کراچی یونیورسٹی سے. میں نے کر لیا, اس لیے کہ ایک وہ بات ہوتی ہے کہ انجینئر اور ایک بات ہوتی ہے کہ میکینک. تو کیونکہ بچپن سے جو ہے میرا شعبہ زندگی جو ہے وہ سوشل رہا ہے, بہت سوشل رہی ہوں, تو بہت زیادہ سوشل ورک بچپن سے جو ہے نا میں نے کیا. مجھے نہیں پتا تھا سوشل ورک کیا ہوتا ہے, لیکن بعد میں پتا چلا کہ میں کون ہوں. مجھے بعد میں پتا چلا کہ جو کچھ میں کرتی چلی آئی ہوں اصل میں کون ہوں اور میں کیا کر رہی ہوں, اس کا کیا نام ہے اس چیز کا, جو چیزیں میں برس سے کر رہی تھی. تب میں نے سوچا کہ میں نے اتنے ماسٹرز کیے ہیں, پولیٹیکل سائنس میں بھی کیا, اور اس زمانے میں صحافت ہوا کرتی تھی بلیک اینڈ وائٹ ایک زمانے میں, اس میں کیا تھا, لیکن مزہ نہیں آیا, کیونکہ وہ اشرف خرم اور شیلا کاظمی کی 2 کتابیں تھیں اسٹینسل پہ چھپی ہوئی, اور آپ کو خود نوٹس جمع کرنے ہوتے تھے. تو دوسرا جو ماسٹرز تھا وہ میں نے صحافت میں کیا تھا. پھر میں نے لاء کیا SM لاء کالج سے. اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ میں ماس کمیونیکیشن جب آیا تو لوگوں نے بڑی اس کی شہرت, ماس. میں نے کہا سب کچھ تو میں کرتی ہوں, میرا میگزین نکلتا ہے, میں پبلیکیشن سے ہوں, تو کیوں نہ میں یہ ماسٹرز بھی کر لوں.
پھر میں نے دل لگا کہ 3.5 سال وہ ماسٹر کیا، کیونکہ کچھ حالات وہاں کے کراچی کیسے یونیورسٹی کے کبھی کھل رہی کبھی بند، تو بڑے، اور ہمیشہ اٹینڈنس میری 100%. اچھا. اور میں نے 2nd پوزیشن لی اس وقت اور بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا. ماشاءاللہ. مطلب آپ نے ماسٹرز کر لیے؟ 2002 میں کیا، پھر 3 میں لنڈن آ گئی. اچھا، آپ یہاں آ گئی. پھر میں نے یہاں پر بھی کافی ماسٹرز وغیرہ پتہ نہیں کرنے پڑ گئے. چلیے، یہ تو آپ کے تعلیمی رجحان رہا اور اس میں رہا، لیکن شاعری میں، ادب میں کون استاد رہے آپ کے؟ ادب میں دیکھیے کہ پڑھنے سے تو ظاہر ہے بہت شوق رہا، تو ادم کو میں نے بہت پڑھا، عبدالحمید ادم. جی. تو وہ ان کا جو اسلوب شاعری ہے وہ مجھے بہت متاثر کیا. اس نے مجھے خواجہ میر درد، میر تقی میر، مرزا غالب، سارے مطلب جو کلاسیکل شعراء ہیں ان کو میں نے بہت پڑھا. اور لیکن میں آپ کو ایک بڑی حیرت کی بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک شاعر تھے، ان کا نام تھا کلام احمد ضیاء صاحب. اچھا. تو ان کا جو کلام ہے میری نظر سے گزرا، ایک بہت چھوٹی سی کتاب، ننھی سی کتاب. میری ایک بہن تھی بڑی، مہجبین عثمان، وہ بھی اچھی شاعرہ ہے، لیکن ان سے کبھی میں تفویض کوئی نہیں مجھے کوئی حاصل ہوئی، کیونکہ مستفید میں نہیں ہوئی، کیونکہ ساری میرے بہنیں مجھ سے کافی بڑی تھیں، اور جب ان کی شادی ہو گئی تو میں بہت چھوٹی سی تھی. تو اپنے زمانے میں شاعرہ تھیں، لیکن کبھی مجھے اتفاق نہیں ہوا ان سے بات کرنے کا، کبھی نہیں. تو ان کے یہاں ایک دفعہ میں گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی کتاب ننھی سی رکھی تھی. میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتی تھی. مجھے ایسا لگا کہ یہ کوئی چھوٹی سی کہانی کی کتاب ہوگی، کیونکہ ہم تو لائبریری سے ساری کتابیں لے کے چاٹ جاتے تھے، اور 1 آنے میں اور 2 آنے میں ملتی تھی، 4 آنے میں کتاب ایک دن کے لیے. تو ہم نے کیا کیا، وہ کتاب، یہ بات ہے، یہ ارلی 80s کی بات ہے یہ. تو ہم نے وہ کتاب جو ہے وہاں سے اپنے چرا لی اور گھر میں لا کے جب پڑھا تو پتہ چلا کہ اس کتاب کا نام ہے ہوا کی تحریر، اور وہ شاعری کی کتاب ہے. اللہ اکبر. شاعری کی کتاب ہے. تو میں نے کہا اچھا چلو یہی پڑھ لیتے ہیں. تو اس میں جو اشعار تھے، آپ یقین کیجئے زرار صاحب، اس قدر دل پہ اثر ہوا ہے ان اشعار کا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور وہ جو یوں سمجھیے کہ اس پورے کلام کو میں گھول کر پی گئی. اور کچھ میں کلام آپ کو اگر نظر کروں آپ کی، کہتے ہیں کہ کیا تھا، کوئی نہیں، آپ آرام سے سنا دیجیے، بریک میں دیکھ لیجیے گا. اچھا، ہمارا جو سوال تھا وہ اپنی جگہ موجود ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی خاص استاد نہیں تھے ادب کے حوالے سے، لیکن آپ نے اپنے جو علم کو اور تعلیم کو اور کتابوں کو، مطلب اس زمانے میں تو اور کوئی چیز ہوتی بھی نہیں تھی نا، لائبریری تھی، اسی کا محور بناتے تھے. جب مجھے پتا چلا کہ میں جو کرتی ہوں یہ شاعری کہلاتی ہے، تو 4تھی جماعت میں مجھے پتا چلا کہ یہ میں شعر کہتی ہوں، اشعار کہتی ہوں. لوگوں نے کہا تم شاعری کرتی ہو، یہ شعر ہے. مجھے پتا چلا کہ میں شعر کہتی ہوں. تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کس سے گفتگو کی جائے، کس سے بات کی جائے، کوئی مجھے بتائے کہ یہ آگے اس میں کیا ہے. تو جب میں نے گھر میں دیکھا کہ اس قدر پابندیاں ہیں، تب میں نے پھر جا کر اپنی ایک ہمارے پڑوس میں ایک خاتون تھی، ان سے میں نے پوچھا کہ اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو کہتی تم کیوں پوچھ رہی ہو. تو میں نے کہا کہ نہیں تو پھر کیسے سیکھتے ہیں بچے، کیسے سیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا کتابیں ہوتی ہیں. تو پھر میں چلی گئی وہاں پر مینا بازار میں ایک کتاب گھر تھا، وہاں جا کر میں نے پہلے تو اپنی کچھ کورس کی کتابیں لینی تھی. پھر ان سے پوچھا کہ کوئی شعر و شاعری سیکھنے کی کتاب ہے آپ کے پاس. انہوں نے کہا کہ آپ کو کس کے لیے چاہیے، بڑی بہن کے لیے. میں نے کہا ہاں ان کے لیے چاہیے. تو کہنے لگے کہ علامہ سیماب اکبر آبادی کی شاعری بڑی مشہور ہے اور لکھ دیا. میں نے کہا لکھ دیجیے اس پہ نام ان کا. اور میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا، چھوٹے، بہت چھوٹے چھوٹے تھے. تو انہوں نے لکھ دیا علامہ سیماب اکبر آبادی، راز العروض اور دستور الاصلاح، اور 2 کتابیں دے دی انہوں نے. چھوٹی چھوٹی سی کتابیں تھیں. وہ میں نے جب لی، آپ یقین کیجئے جو میرے چہرے کی خوشی تھی وہ دیکھ کر جو ہے میں چوم رہی تھی. تو وہ جو کتاب گھر کے مالک تھے وہ کہنے لگے بیٹا کچھ گڑبڑ ہے، یہ کتابیں تم کیا اپنے لیے لے جا رہی، تم تو بہت چھوٹی ہو. تو میرا بھائی کہنے لگا کہ سعید نام ہے ان کا، امریکہ میں ہوتے ہیں وہ، سعید فصیح. کہنے لگے کہ جناب یہ سر یہ شاعری کرتی ہیں، 3rd میں تھا وہ. کہتے تم شاعری کرتی ہو، کچھ سناؤ تو صحیح. آپ یقین کریں گے جو اس وقت میں نے ان کو شعر سنائے ہیں، تک بندی تھی کہ غم مجھے کس جگہ پہ لایا ہے، پاؤں جلتے ہیں دور سایہ ہے،
چوتھی جماعت کی بچی بتائیے اس قسم کی شاعری کرے گی. آپ کو راز العروض اور دستور الاصلاح پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, آپ تو عروض میں تھی. میں نے, آپ یقین کیجئے, اور دیکھیے کہ اب ہنسی سے بھی خوف آتا ہے, قہقہوں نے مجھے رلایا ہے. واہ کیا بات ہے, ایک چوتھی کلاس کی بچی, چوتھی جماعت کی میں, اور اس وقت میں چھٹی جماعت میں تھی. یہ چھپ گئی ہے, یہ 1981 میں چھپ کر آ چکی ہے, یہ رسالوں میں یہ چھپ چکی ہے غزل. تو آپ اندازہ لگائیے. تو وہ حیران رہ گیا, کہنے لگا. کہ میں آپ سے تھوڑا سا سوال اس کو پوچھوں گا کہ سیوا اکبر آبادی کی کتاب راز العروض یا اصلاح جو کتاب آپ نے نام دستور الاصلاح, وہ لوگ ایک عمر میں آ کے پڑھتے ہیں, اور ایک ایسی عمر میں آ کے پڑھتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ اب ذرا ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے. میں نارملی اگر بتاؤں, جو ہم جیسے لوگوں نے اگر پڑھی ہوگی تو 16-17 سال کی, 15-16 سال کی عمر میں جب ہم اٹکنے لگے تھے, لیکن آپ نے اس کو ابتدا میں پڑھ لیا. میں تو پڑھ کر بیٹھ گئی, اور آپ پڑھ کے بیٹھ گئی, تو ظاہر ہے آپ کے تو بے وزن ہونے کا کہیں حساب ہی نہیں ہوگا. جب میں پڑھ کر بیٹھ گئی تو مجھے ایسا لگا کہ میں اندر سے پھیل گئی ہوں, بہت بھاری ہو گئی, ظاہر ہے وزنی. کیونکہ جب کوئی گفتگو کرتا تھا 5ویں 6ٹھی جماعت میں, کوئی شعر ہوا اور جناب میں نے اس کے آگے سے جو ہے فوراً جو ہے دیا تو تشریح کرنی شروع کر دی. اب یہ چاہتے ہیں ہم, کیونکہ ہماری فرمائش بھی آ رہی ہے لوگوں کی, ہم آپ کا کلام سننا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں کیا سنانا چاہیں گے, غزل یا نظم, کیا سنانا چاہیں گے؟ دیکھیے ویسے تو میرا خاصہ جو ہے وہ غزل ہے جی, تو نظمیں بھی میں نے کچھ کہی ہیں. ہاں غزل سنیں گے, غزل تو کلاسیکل رنگ ہے. دیکھیں اصل میں شاعری کا جو رنگ ہے وہ غزل ہے, اور غزل نہ ہو تو پھر بے رنگ ہے سارا ماحول. کچھ اشعار میں آپ کو ایک غزل کے سناتی ہوں کہ یہ اور بات کے کشتی ڈبو دی طوفان نے, یہ اور بات کے کشتی ڈبو دی طوفان نے, وگرنہ کون سا ساحل میرا مقدر تھا. ہاں کیا بات ہے, واہ واہ واہ. وگرنہ کون سا ساحل میرا مقدر تھا, وگرنہ کون سا ساحل میرا مقدر تھا. واہ. جو میں بجھوں گی تو تاریکیاں ڈسیں گی اسے, جو میں بجھوں گی تو تاریکیاں ڈسیں گی اسے, یہ اس نے سوچا نہ تھا جب مجھے جلایا تھا. واہ واہ واہ, پھر پڑھیے گا. واہ واہ. جو میں بجھوں گی تو تاریکیاں ڈسیں گی اسے, کیا بات ہے, یہ اس نے سوچا نہ تھا جب مجھے جلایا تھا. اور سسک رہا ہے وہ تنہائیوں کے جنگل میں, واہ, سسک رہا ہے وہ تنہائیوں کے جنگل میں. وہ جھوٹ کہتا رہا تھا جو مجھ سے کہتا تھا. کیا بات ہے, وہ جھوٹ کہتا رہا تھا جو مجھ سے کہتا تھا. واہ واہ, کیا بات ہے. لہو ٹپکتا ہے اب تک یہ میری آنکھوں سے, لہو ٹپکتا ہے اب تک یہ میری آنکھوں سے, لہو ٹپکتا ہے اب تک یہ میری آنکھوں سے. مفارقت کا تیری زخم کتنا گہرا تھا. کیا خوب مفارقت لے کے آئی ہیں. واہ واہ, پھر پڑھیے گا. واہ واہ. لہو ٹپکتا ہے اب تک یہ میری آنکھوں سے, مفارقت کا تیری زخم کتنا گہرا تھا. واہ واہ, بہت خوب, کتنا گہرا تھا, زبردست. یہ جو حالات کے پیش نظر بہت سے اشعار میں نے آپ کا دیکھا ہے کہ ظاہر ایک کرب اور دکھ تو ہے, تو اس کرب اور دکھ کے ساتھ مزاحیہ شاعری کہاں سے آ گئی؟ مزاحیہ شاعری اصل میں ایک سزا تھی. اچھا, سزا تھی کہ 1992 شاعری ایک سزا تھی. کیا بات ہے. کیونکہ میں جو ہے اس قدر المیہ شاعری کہتی تھی, لوگ کہتے تھے کہ اس کے جو جسم میں کوئی بزرگ روح ہے. اچھا. اور تو کیا ہوا کہ 1992 میں میرا بھائی دبئی میں تھا, انجینئر تھا کیمیکل, سعید, جو آج اب امریکہ میں. اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ زیبا لوگ آ رہے ہیں, حیات ایجنسی میں مشاعرہ ہے, تم نہیں آ رہی. میں نے کہا تو بھانڈ مسخرے ہیں. میں کیا بھانڈ مسخرہ ہوں جو میں مسخرے مزاحیہ شاعر کہوں, شعر کہوں کہ وہ لحاف ہے کسی اور کا, اسے اوڑھتا, لا حول ولا قوت. تو مجھے بہت برے لگتے تھے مزاحیہ شاعر, بلکہ جو مزاحیہ شعراء تھے وہ مجھ سے اتنا ڈرتے تھے کہ میں ان سے سلام دعا کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتی تھی, حتیٰ کہ عزت. تو اب کیا ہوا کہ آپ یقین کیجئے, کچن میں جو ہے کوکر میں سالن رکھا ہوا تھا چلتا, میں وہاں ٹیلی فون رکھ کر کچن تک میں نہیں پہنچی ہوں, مزاحیہ شاعری آ کر زور سے لگی. اچھا. اور مزاحیہ غزلیں 2-3 وہ ناچنے لگی میرے ذہن میں, اور اتنے زور و شور سے. اور وہ جو جم کیری کا جو ماسک فلم آپ نے دیکھی ہوگی نا, آپ یقین کیجئے خدا برحق ہے, اور میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ وہ میرا حال ہوا ہے کہ میں پاگل ہو گئی کہ نہیں میں نہیں لکھوں گی. لیکن جب تک میں نے لکھ نہیں لیا, اور 20 شعر, 2 غزلیں آئی کہ جناب ارشاد, عجب ترنگ سے اٹھی ہے نو نہال, وہ ہانڈی بھون کے پلٹے تو یوں کہا میں نے, نہیں وہ خود کو سوچتے ہیں ریمبو خیالوں میں. اس وقت تو جان ریمبو چل رہا تھا ڈرامہ 92 میں. وہ خود کو سوچتے ہیں ریمبو خیالوں میں, عجب ترنگ سی اٹھی ہے نو نہالوں میں. اور وہ ہانڈی بھون کے
पलटे हस्बैंड, वो हांडी भून के पलटे तो यूं कहा मैंने लो आप आ गया सयाद अपने जालों में। वाह वाह क्या बात है। और देखिए कि वो दुश्मनी में मुझे बद्दुआएं देकर चले, वो दुश्मनी में मुझे बद्दुआएं दे के चले कि रोज बाल ही निकले तेरे निवालों से। हाय 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 क्या बात है, वाह, कि रोज बाल ही निकले तेरे निवालों से। तो इस किस्म की शायरी इस कदर आप यकीन कीजिए। और मैंने जब लिख दी, लिखने के बाद जब मैं बैठ गई ठंडी होकर, पसीने छूट रहे थे, तो मुझे ख्याल आया, तो पता नहीं क्या है कि अखबार उठाकर देखा तो वहाँ हरफन लखनवी के घर में मज़ाहिया मुशायरा था। अच्छा, हरफन लखनवी और उनकी जो बेगम हैं वो हमारी बड़ी अच्छी अजीज, कराची की बात बता रही जी। तो आप यकीन कीजिए कि मैं उनके घर पहुंच गई नाज़िमाबाद। अच्छा। खुद ड्राइव करती थी हमेशा से मैं, तो वहाँ जाकर जब मैं मज़ाहिया मुशायरे में दबक के पीछे बैठी हूँ तो लोग कहेंगे गुलजे भाई भी ये क्या करने आई हैं यहाँ पर। अच्छा, इनको तो मज़ाहिया शायरी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप यकीन कीजिए मैं इतनी शर्मिंदा, फिर मैंने जो है ना नाम लिखा अपना और लिखकर मैंने भेज दिया कि मैं भी पढ़ूंगी। तो जब उन्होंने मुझे पढ़ाया तो उस वक्त क्या है कि इंटरनेशनल वो इंटरनेशनल जो है वो मुशायरा चेन के जो है वो लोग आए हुए थे, उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। उसके बाद जो मज़ाहिया मुशायरों में मेरी उसमें जो है कि जनाब वाह हुई है कि कोई हद नहीं, बस पूछिए ही मत। तो आप कोई मज़ाहिया कलाम सुनाइए ना हमें। मज़ाहिया यूं है कि किस तरह से करना है। अब देखिए एक कपल है अभी न्यूली मैरिड, इसका नाम है इस गज़ल का, मतलब मज़ाहिया का गज़ल का, कि न्यूली मैरिड अभी हाल ही में, और रहते भी अलग हैं और न्यूली मैरिड हैं, तो बीवी कह रही हैं जी, किस तरह अब करना है हमको गुजारा देखना। वाह। किस तरह अब करना है हमको गुजारा देखना, मैं प्रॉफिट देखती हूँ तुम खसारा देखना। क्या बात है, वाह। मैं प्रॉफिट देखती हूँ तुम खसारा देखना। और मैं नहीं हूँ मानने वाली बिना शॉपिंग किए, मैं नहीं हूँ मानने वाली बिना शॉपिंग किए, चाहे शोहर बॉस से कर ले उधारा देखना। और ए जिठानी मेरी चुगली सोच कर क्या तूने की, खोल कर रख दूंगी मैं तेरा पिटारा देखना। और कहती है कि कुल मिलाकर जो बचे थे तुमको पैसे दे दिए, कुल मिलाकर जो मिले बचे थे तुमको पैसे दे दिए, कुल मिलाकर जो बचे थे तुमको पैसे दे दिए, मैं तो पिंडी घूम आई तुम गंधारा देखना। मैं तो पिंडी घूम आई तुम गंधारा देखना। सही बात है, पिंडी में तो क्या कुछ है, मैं तो पिंडी घूम आई। और कहती है देखिए मैं वैसे पहले अलग रह रही है, मैं नहीं हूँ मानने न सॉरी मैं तुम्हारी अम्मा के घर जाऊंगी इस शर्त पर, मैं तुम्हारी अम्मा के घर जाऊंगी इस शर्त पर, तुम वहाँ बस मेरी नजरों का इशारा देखना, मैं प्रॉफिट देखती हूँ तो तुम खसारा देखना। ये तो आपने तमाम खवातीन की नुमाइंदगी कर दी ना। हाँ, कुछ इस तरह तमाम बेगमात इसी तरह के दावे कर दी कि मैं प्रॉफिट देखती हूँ तुम खसारा देखना। तो ये तो बड़ी अच्छी आपने नुमाइंदगी की। नसाइयत के हवाले से बहरहाल क्योंकि आप भरपूर खवातीन, आपने कहा समाजी रवैये भी आपके रहे और आप बहुत तंजीमों से वाबस्ता भी नहीं, तो खवातीन के हवाले से एक जो हमारे माशरती रवैये हैं इन्होंने भी आपको बड़ा परेशान किया, जैसा कि आपने कहा इब्तिदा में, तो आपकी शायरी में उसका रंग नज़र भी आ रहा है। उसके बाद आप मिज़ाह की तरफ आई और आपने कहा, तो ये बड़ा कमाल है। 5 साल तक मिज़ाह इस कदर आया है, आप यकीन कीजिए। उसके बाद मैंने रोज़ा रखकर अल्लाह मियाँ से तौबा की, मैंने कहा परवरदिगार मुझे बस परवरदिगार, आप यकीन कीजिए कि फिर बस वो अल्लाह मियाँ ने बस किया और उसके बाद में बस फिर बंद हो गई। शुक्र, फिर मिज़ाहिया शायरी आपने बंद हो गई। मतलब अब बहुत ही सोच कर कोई फहमीदा किस्म की कोई चीज़ कह दी तो कह दी, मतलब कोई बहुत ही अज़राए तफन्नुन कोई चीज़। मतलब हमने तो जितने लोगों को पढ़ा, मुश्ताक अहमद यूसुफी को या दूसरे लोगों को जो मिज़ाह लिखते रहे, उन्होंने यही लिखा है कि वो अपनी आम ज़िंदगी में बड़े परेशान रहे हैं, तल्ख रहे हैं, या उनके जो चाहने वाले थे, जो उनके करीब थे, रिश्तेदार थे, वो कहते थे कि बड़े सख्त मिजाज के थे। तो क्या आप भी ऐसे ही हैं? नहीं, मैं तो बहुत ही, यकीन कीजिए कि मेरा मिजाज इस कदर जो है वो लचकीला है कि बच्चों के साथ बच्ची, बड़ों के साथ बड़ी। अच्छा। और बहुत अच्छी मेज़बान में हूँ और बहुत अच्छी जो है मैं बहुत ख्याल करती हूँ, केयरिंग पर्सनैलिटी है मेरी। ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, मोहतरमा ज़ेबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने देखा कि गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ कि शायरी भी एक जिन समझी गई और समझा गया कि शायद ये जिन निकलवाना पड़ेगा, जिसके लिए बड़ी कोशिशें हुई, और उसके बाद ये तय पाया कि नहीं, ये बच्ची जो है वाकई पक्की शायरा है। और उसका जो सबूत मिला सीमा अकबर वादी की किताबों से पढ़ के भी हमने देखी सारी बातें। तो गुफ्तगू जारी है, मज़ेदार, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। आदाब अर्ज़ है।
بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا۔ محترمہ گلزیب زیبا ہمارے ساتھ درمیان موجود ہیں، 3 کتابوں کی شاعری کی مصنفہ ہیں، 3 کتابیں شاعری کی آئی ہیں، اور ایک ان کی زندہ کہانیوں کے نام سے کہانیوں کی کتاب بھی آ چکی ہے۔ تو ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ جوڑتے وہیں سے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی، کچھ مزاحیہ باتیں ہو رہی تھیں، کچھ غم کی باتیں ہو رہی تھیں، عجب مطلب کھٹا میٹھا سا مزہ آ رہا ہے آپ سے گفتگو کر کے۔ 3 کتابیں، گل ریگزار آئی، کیکٹس آئی اور عکس جان۔ جی، تو یہ بڑا وقت کے ساتھ، مطلب ایک 1998 میں آ رہی ہے، پھر 2001 2003، اس کے بعد سے کوئی کتاب نہیں آ رہی؟ اس کے بعد میں یہاں آ گئی نا، یہاں کتاب لکھنے پہ یہاں آنے کے بعد نہیں پابندی نہیں، 6-7 کتابیں مچل رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، تیار ہیں بالکل۔ مچلن اور تڑپن کو ذرا کچھ تو اب یہ ہے کہ میں وہاں کراچی جاؤں، اور وہاں اصل میں کیا ہے کہ دیکھیے میں نے پیسے دے کر ایک کتاب اپنی پبلش کرائی تھی، جس کی پبلیکیشن سے میں بالکل خوش نہیں ہوئی۔ جو میری زندہ کہانیاں ہیں، نہ کاغذ اس میں بہتر رہا، نہ تو فاؤنٹ ہیں جو وہ بہتر تھے، تو وہ بہت ہی عجیب و غریب سی کتاب ہے، حالانکہ بہت اچھا مواد بہت اچھا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ وہ اور پیسہ ضائع ہوا۔ تو بہتر یہ ہے کہ خود سے میں کرواؤں۔ ہاں، کوشش یہ کریں کہ آپ جلد از جلد ہمیں جتنی اچھی انشاءاللہ بہت جلد بہت جلد۔ اب ہمیں کیا سنا رہی ہیں؟ میں کچھ غزل کے اشعار سناؤں گی آپ کو کہ عجیب شخص ہے وہ موم کیوں نہیں ہوتا، عجیب شخص ہے وہ موم کیوں نہیں ہوتا، عجیب شخص ہے وہ موم کیوں نہیں ہوتا، ہمارے قرب سے پتھر پگھلنے لگتے ہیں۔ کیا بات ہے، ہمارے قرب سے عجیب شخص ہے وہ موم کیوں نہیں ہوتا، ہمارے عجیب شخص ہے وہ موم کیوں نہیں ہوتا، ہمارے قرب سے پتھر پگھلنے لگتے ہیں، اور تمہارے ہجر کے دن ہم کریں شمار، اگر تمہارے ہجر کے دن ہم کریں شمار، اگر غموں کے سرخ الاؤ میں جلنے لگتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ غموں کے سرخ الاؤ میں تمہارے ہجر کے دن ہم کریں شمار، اگر تمہارے ہجر کے دن ہم کریں شمار، اگر غموں کے سرخ الاؤ میں جلنے لگتے ہیں۔ اور چلے جو بات معطر گلاب کی زیبا، چلے جو بات معطر گلاب کی زیبا، میری ہتھیلی میں کانٹے سے چھلنے لگتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، میری ہتھیلی میں کانٹے سے چھلنے لگتے ہیں۔ آپ ایک کیفیت ہے، ایک جو بیان آپ کر رہی ہیں، یعنی کہ محسوس ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہوگا۔ یہ شعر پھر پڑھیے گا۔ واہ، چلے جو بات معطر گلاب کی زیبا، میری ہتھیلی میں کانٹے سے چھلنے لگتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت میری ہتھیلی میں کانٹے سے چھلنے لگتے ہیں۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ آپ نے شاعری میں جیسے چھلنے کا لفظ استعمال کیا، اس سے پہلے آپ نے الفاظ استعمال کیے، بڑے روایتی آپ نے کلاسیکل الفاظ استعمال کیے ہیں جو شاعری کے، اور یہ اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ یہ سب امانت ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم الفاظ وہ جو ہے جو متروک ہوتے جا رہے ہیں وہ نہ کریں، تو ویسے ہی ہمارے یہاں آج کل زبانوں کا اختلاط اتنا بہت اختلاط ہو گیا ہے، میں تو بڑی حیران اور پریشان ہوں، یقین کریں۔ زبانیں آ کے گڑبڑ ہو رہی ہیں اور مختلف چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اگر مزاحیہ کچھ اور یاد ہے تو سنائیے کچھ۔ انٹرنیشنل لکس ایک میرا قطعہ ہے اور بڑا مشہور ہے بہت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو مجھے پتہ نہیں، شاید ان لوگوں کو کچھ احساس ہو گیا ہو اور چینج کیا ہو، لیکن کچھ عرصے پہلے تک جب سے لکس بنا ہے، کبھی لکس کے اشتہار میں کوئی مرد نہیں آیا، ہمیشہ خواتین خوبصورت خوبصورت عورتیں۔ اور ایک زمانے میں پاکستان میں ریما، نیلی، میرا، یہ سب جو ہے 4 کلر کے اس میں لکس میں آ رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ لکس سے نکلے نہا کر کوئی صاحب ایک دن، اچھا لکس سے، کیونکہ ایک ہوا تھا جیسے کہ لکس بنائی عورتوں کے لیے، تو لکس سے نکلے نہا کر کوئی صاحب ایک دن، کچھ تو نیلی کچھ تو ریما کچھ عتیقہ بن گئے۔ اچھا، اور آئینے میں خود کو دیکھا ان کی گھگی بن گئی، لکس سے پہلے تھے حامد اب حمیدہ بن گئے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب، زبردست۔ لکس سے پہلے تھے حامد اب حمیدہ بن گئے۔ اور ایک جو ہے خاتون ہے، وہ گئی ہیں تھانے گئی ہیں، اور تھانے دار ہے وہ اونگ رہا ہے، اور خاتون کہتی ہیں جا کر کہ شوہر میرے گئے تھے جو ٹنڈے خریدنے، 1 سال ہو چکا ہے انہیں ڈھونڈ نکالیں۔ شوہر میرے گئے تھے ٹنڈے خریدنے، شوہر میرے گئے تھے جو ٹنڈے خریدنے، 1 سال ہو چکا ہے انہیں ڈھونڈ نکالیں۔ سن کر پولیس افسر یکا یک یہ بول اٹھا، خاتون چلیں آج کوئی دال پکا لیں۔
یہ میں نے پولیس مشاعرے میں پڑھی تھی, وہاں پر DIG ہاؤس میں بہت پسند کیا گیا, بہت پسند کیا, اور خصوصی طور پہ پڑھا تھا میں نے. DIG صاحب کو کہا کہ میں نے بھی پولیس کلچر کے لیے ہے تھوڑا سا مائنڈ مت کیجیے. جیسے آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ آپ نے مزاحیہ شاعری سے توبہ کر لی اور بڑا اس پہ کیا, تو یہ جس وقت آپ لکھتی تھیں مزاحیہ شاعری تو یہ ایک دم سے مسئلہ نہیں ہو جاتا تھا, ایک دم غزل لکھ رہی ہیں, غزل میں مزاح کا رنگ آ جاتا ہوگا, مزاح میں جو ہے ایسا نہیں ہوتا تھا. تو غزل کا کوئی ہمیں اس زمانے کا کوئی رنگ اگر آپ کو اس وقت سامنے آپ نے نکالا ہوا ہے کچھ ہمیں تو سنائیے, تاکہ ہم کچھ ذرا سا تقابلی جائزہ کر سکیں کہ کیا ہوا کیا تھا اصل میں. اس زمانے کے اشعار میرا خیال ہے کہ شاید یہ ہو کہ تھوڑی سی طویل بہر ہے کہ سزا تھی زندگی تنہا تمہاری آرزو کی تھی, سزا تھی زندگی تنہا تمہاری آرزو کی تھی, میری ان آرزوؤں کے سزا ہونے کا وقت آیا. کیا بات ہے. سزا تھی زندگی تنہا تمہاری آرزو کی تھی, میری ان آرزوؤں کے سزا ہونے کا وقت آیا. اور ہٹا لو یہ سہارے روح نکلنے کو مچلتی ہے, ہٹا لو یہ سہارے روح نکلنے کو مچلتی ہے, دواؤں کا میری اب لا دوا ہونے کا وقت آیا. کیا بات ہے. ہٹا لو یہ سہارے روح نکلنے کو مچلتی ہے, دواؤں کا میری اب لا دوا ہونے کا وقت آیا. اور مخالف جب ہوئے حالات مشکل کی گھڑی آئی, مخالف جب ہوئے حالات مشکل کی گھڑی آئی, ہمارے ساتھیوں کے لاپتہ ہونے کا وقت آیا. کیا بات ہے. پھر پڑھیے. واہ واہ واہ. مخالف جب ہوئے حالات مشکل کی گھڑی آئی, مخالف جب ہوئے حالات مشکل کی گھڑی آئی, ہمارے ساتھیوں کے لاپتہ ہونے کا وقت آیا. اور دیکھیے کہ تمہارا نام لے کر میں جسے اکثر لگاتی تھی, تمہارا نام لے کر میں جسے اکثر لگاتی تھی, میری آنکھوں سے اس کاجل کے بہہ جانے کا وقت آیا. میری آنکھوں سے اس کاجل کے بہہ جانے کا وقت آیا. اور دیکھیے عجب حالت ہے محفل میں عجب سی سرسراہٹ ہے, عجب حالت ہے محفل میں عجب سی سرسراہٹ ہے, تیرے آنے کا وقت آیا, میرے جانے کا وقت آیا. کیا بات ہے. مطلب غزل کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگلا مصرع دوسرا بندہ پڑھا. واہ واہ. کیا بات. اور دیکھیے کہ پڑھیے گا شعر. ہاں, عجب حالت ہے محفل میں عجب سی سرسراہٹ ہے, تیرے آنے کا وقت آیا, میرے جانے کا وقت آیا. اور میری جانب نہ ان کا دیکھنا ایک بار بھی مڑ کر, میری جانب نہ ان کا دیکھنا ایک بار بھی مڑ کر, میں حیران دل گرفتہ تھی کہ جب جانے کا وقت آیا. کیا بات. میں حیران دل گرفتہ تھی کہ جب جانے کا وقت آیا. اور دیکھیے کہ عجب سا وہ تعلق, یہ بڑا عجیب سا شعر ہے کہ عجب سا وہ تعلق تھا بھلا کہیے تو کیا کہیے, عجب سا وہ تعلق تھا بھلا کہیے تو کیا کہیے, نہ گھبرائی میں ان سے اور نہ شرمانے کا وقت آیا. نہ گھبرائی میں ان سے اور نہ شرمانے کا وقت. یہ تھوڑا مزاحیہ بھی ہے کہ عجب سا وہ تعلق تھا بھلا کہیے تو کیا کہیے, نہ گھبرائی میں ان سے اور نہ شرمانے کا وقت آیا. اور دیکھیے کہ وضو جن کے لیے اشکوں سے اپنے کرتی آئی ہوں, وضو جن کے لیے اشکوں سے اپنی کرتے آئی ہوں, وفا کی ان نمازوں کے قضا ہونے کا وقت آیا, قضا ہونے کا وقت آیا. اور دیکھیے تراشا جن کو پلکوں سے زباں بھی بخش دی اپنی, تراشا جن کو پلکوں سے زباں بھی بخش دی اپنی, وہ پتھر کہہ رہے ہیں وہ پتھر کہتے ہیں ان کے خدا ہونے کا وقت آیا. وہ پتھر کہتے ہیں ان کے خدا ہونے کا وقت آیا. تراشا جن کو پلکوں سے زباں بھی بخش دی اپنی, وہ پتھر کہہ رہے ہیں, وہ پتھر کہتے ہیں ان کے خدا ہونے کا وقت آیا. وہ پتھر کہتے ہیں ان کے خدا ہونے کا وقت آیا. اور ہوا ترک تعلق پر یہ دل گلزیب افسردہ, ہوا ترک تعلق پر یہ دل گلزیب افسردہ, جو رشتے مر چکے تھے ان کو دفنانے کا وقت آیا. ہوا ترک تعلق پر یہ دل گلزیب افسردہ, جو رشتے مر چکے تھے ان کو دفنانے کا وقت آیا. واہ واہ واہ. کیا آپ نے منظر کشی کی ہے. اور اس میں جو آپ نے کہا کہ آپ قافیے
کو ہمیشہ سے بڑا اچھا رنگ دیتی تھی. کوشش کرتی ہوں کہ اچھا قافیہ آئے جو پورے شعر پر حاوی ہو جائے. اچھا مجھے جو خوبی نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ قافیہ اور ردیف, دیکھیں ردیف اگر اس کے ساتھ مستعمل نہیں ہے اور نہیں بات بڑھ رہی ہے تو ساری قافیہ گیری جو ہے نا بیکار ہے. بالکل. لیکن آپ نے قافیے کے ساتھ جو ردیف کو سہارا دیا ہے, ایک دوسرے دل و جان کا تعلق ہے نا ان کا. تو بالکل, اور مطلب ردیف کہیں بھی اس بات کی انکار نہیں کر رہی کہ یہ قافیہ اس سے جڑتا ہے, کیونکہ ردیف کے ساتھ یہ مسئلے ہیں کہ قافیہ نبھا دیتے ہیں لوگ, یعنی کہ مزہ نہیں آتا, قافیے کو نبھا دیا جاتا ہے. ردیف کو, کیونکہ ردیف تو بدل نہیں سکتی, تو ردیف کو سہنے کے لیے قافیے کو نبھا دیتے ہیں, اور بالکل لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیا تھا. تو بہرحال خود اللہ کا شکر ہے کہ میرے یہاں. نہیں, آپ نے بہت خوبصورت انداز سے کہا. تو اب ہم نے آپ کی غزلیں تو کافی سنی, مزاحیہ کو بھی ہم نے دیکھا. کہانیاں کس قسم کی لکھی ہیں آپ نے؟ کہانیاں میں نے بڑی عجیب قسم کی لکھی. اچھا. اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے قلم سے لکھی گئی, لیکن وہ ایسا ہوا کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی. جی. شادی کے بعد کچھ ایسے حالات تھے شروع چند سالوں میں. جی. جب میں 16 سال اور 16 دن کی عمر میں میری شادی ہوئی. اور پورے 1 سال کے بعد بیٹا ہوا اور 13 مہینے بعد بیٹی ہو گئی. تو بیٹا اور بیٹی کے درمیان کچھ حالات ایسے تھے کہ پیسوں کی ضرورت پڑی. تو ہمارے سسرالی جو تھے, ایک صاحب تھے سسرالی, جیٹ لگتے تھے, اور وہ بڑے کچھ ادبی ٹائپ کے تھے. وہ آتے تھے گھر, اور کبھی میں ان سے بہت ڈرتی تھی. ان کی سرخ آنکھیں اور عجیب سا ان کو حلیہ لمبے چوڑے تھے, مجھے بڑا گھبراہٹ ہوتی تھی. لیکن وہ مجھے کہتے تھے چھوٹی سی بھابھی جان, کہتے تھے چھوٹی سی بھابھی جان آپ تو شعر و شاعری کرتی ہیں. میں ڈرتی تھی ان سے بات کرتے ہوئے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے ایک میں رسالے میں, ایک میرے دوست کا رسالہ ہے, ان کا نام ہے, کیا نام تھا وہ, اشارہ ڈائجسٹ نکال رہے ہیں. جی. تو وہ اس میں آپ جو ہے کہانیاں لکھی ہے. میں نے کہا میں کہانی نہیں لکھ سکتی. انہوں نے کہا نہیں, میں نے ایک دن کوئی کاغذ دیکھا تھا, اس پہ آپ نے کچھ لکھا تھا. میں نے کہا وہ تو ایسی بچپن میں ایک چیز لکھی تھی کوئی, وہ آپ نے کہاں سے دیکھ لی؟ کہنے لگے وہ ایک دن کوئی کاپی پڑھی تھی, میں دیکھ رہا تھا تو اس میں. تو میں نے کہا نہیں میں نہیں لکھ سکتی. تو کہنے لگے بہت اچھے پیسے ملیں گے. تو میں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہنے لگے کہ ایک صفحے کے 110 روپے دیں گے وہ. اچھا. ایک صفحے کے 110 روپے. تو اور آپ کو میں 150 روپے بھی دلا سکتا ہوں اگر آپ اچھی کار. تو میں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ یقین کریں جو گلاس اور ٹرے میں باورچی خانے میں لے کر گئی ہوں, وہ کچن میں پانی سینک میں ڈال رہی ہوں, اور وہ کہانی پوری آ گئی. کیا بات ہے. اور میں چاہ رہی ہوں بس کسی طرح تخلیہ ہو. مجھے خاموشی, کیونکہ میں 2 بجے رات تک مجھے سسرال میں کام کرنا ہوتا تھا. میں کیسے میں جاؤں, اور میں کب میں خاموشی سے بیٹھ کے چپکے سے ایک موم بتی جلاؤں, اور کیونکہ لائٹ اگر جلے گی تو سب کو پتہ چلے گا, اور میں کسی طرح سے کہانی لکھوں. 2 بجے مجھے موقع ملا جب سب سو گئے, اور جو میں نے لکھنی شروع کی, آپ یقین کیجئے وہ پینسل آدھی ہو گئی چھیل کر, اور وہ مسودہ جو میں نے لکھا ہے مکمل میں نے کیا ہے, تقریباً کوئی 80 پیجز ہوں گے. اچھا. 80 صفحات رجسٹر کے. 80 صفحات رجسٹر کے. جی. اور کہانی کا نام تھا جوالا مکھی. واہ کیا بات. جوالا مکھی. وہ جو ہے لکھنے کے بعد پھر میں نے جو ہے ان کو فون کیا. میں نے کہا قدسی بھائی, ان کا نام تھا عزیز الحسن قدسی. تو میں نے کہا قدسی بھائی میں نے کہانی لکھ دی آپ نے؟ میں نے کہا جی. کہنے لگے تو آپ لے کے وہاں پہنچیے ناظم آباد میں ان کے دفتر. میں نے کہا میرا آنا جانا مشکل ہے, آپ لے جائیے مجھ سے. وہ لے کر گئے, اور آپ یقین کیجئے کہ وہ کہانی منو انت شائع ہوئی ہے. اچھا. اور ساری کہانیاں میرے پاس موجود ہیں. 82 کہانیاں میں نے لکھی, 82, اور خوب اچھے پیسے میں نے کمائے اس زمانے میں. اس کے بعد تلافی, اس کے بعد پتہ نہیں کون سی کہانیاں. تو 5 کہانیوں کا مجموعہ میری آیا ہے جو میں نے زندہ کہانیاں. تو مجھے 2 کہانیوں پہ نیشنل ایوارڈز بھی ملے ہیں ماشاءاللہ. زبردست. کیونکہ یہ جو تلافی جو جوالا مکھی ہے یہ میں نے ہیروئن کے ٹاپک پہ لکھی ہے. پاکستان میں پہلی مرتبہ لیٹ 80s میں. جی اس وقت یہ بڑا ناسور ایک لیٹ 80s میں, ارلی 90s لیٹ 80s میں نے قلم اٹھایا, اور اس قدر میں نے گہرائی سے بیان کیا ہے جتنے لوگوں کو میں نے اپنے, کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سا اپر ہائی کلاس سے تعلق, اپر مڈل کے ہائی تو نہیں, اپر مڈل سے ہم لوگ تعلق رکھتے تھے. تو ہمارے سب جاننے والے جو تھے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے, ان سب کے لڑکوں کو ہیروئن لگ گئی تھی کراچی میں.
تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا اتنا خوبرو تھا جس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی, اور پھر اس کے گھر کا واقعہ, اس کے گھر کے حالات, تو میں نے ایک سیکنڈ میں پوری کہانی آ گئی, اور رات بھر میں نے وہ لکھی. اس پہ مجھے نیشنل ایوارڈ دیا تھا, جو ہے دیا گیا. ہمارا ملک کے جو حالات ہیں, اور خاص کر ہم لوگ جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں وہاں تو کہانیاں ابلتی رہتی ہیں, ہر وقت کہانی ابلتی رہتی ہیں. صرف آپ کو احساس اور لکھنے کے لیے آپ کو قلم چاہیے, طاقت چاہیے. اب ہم چاہیں گے کہ یہ گفتگو تو سلسلہ چل ہی رہا ہے, لیکن آپ نے کیکٹس, اکسجا, گلرگزار 3 کتابیں آپ کی آئی ہیں, تو اب کچھ ہمیں غزل کا تو نمونہ مجھے بہت ہی پسند ہے. میں تو غزل ہی کی فرمائش کرتا رہوں گا کہ غزل ہی سنائیں. اگر غزل آپ کے سامنے کوئی آ گئی ہے, ہاں غزلیں ہیں, بہت سی غزلیں ہیں. آپ تو ماشاءاللہ لکھے جا رہی ہیں متواتر, اور فلبدی کہنے میں کمال حاصل ہے آپ کو. جناب ارشاد. مانا کسی منزل کی میں حقدار نہیں ہوں, مانا کسی منزل کی میں حقدار نہیں ہوں, پیچھے بھی پلٹنے کو میں تیار نہیں ہوں. مانا کسی منزل کی میں حقدار نہیں ہوں, پیچھے بھی پلٹنے کو میں تیار نہیں ہوں. کیا ڈھونڈتے ہو گہری نگاہوں سے یوں مجھ میں, کیا ڈھونڈتے ہو گہری نگاہوں سے یوں مجھ میں, چھٹکا ہوا آئینہ ہوں شاہکار نہیں ہوں, چٹکا ہوا آئینہ ہوں شاہکار نہیں ہوں. اور اظہار محبت سے میں محجوب ہوں ورنہ, اظہار محبت سے میں محجوب ہوں ورنہ, مت سوچ کہ میں تیری طلبگار نہیں ہوں. یہ تھوڑا سا مختلف شعر ہے میری طبیعت سے, لیکن بہرحال شاید قافیہ نبھا دیا ہو کہ اظہار محبت, قافیہ نہیں کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے. چلیے کہ اظہار محبت سے میں محجوب ہوں ورنہ, مت سوچ کہ میں تیری طلبگار نہیں ہوں. اب دیکھیے, دن جن کے اندھیرے تھے بنا میری جھلک کے, دن جن کے اندھیرے تھے بنا میری جھلک کے, اب حال ہے یہ ان کو میں درکار نہیں ہوں. اور دیکھیے کہ پیچھے ہوں زمانے سے جو میں آج یوں زیبا, پیچھے ہوں زمانے سے جو میں آج یوں زیبا, یہ مجھ میں کمی ہے کہ میں عیار نہیں ہوں. واہ واہ واہ, بہت صحیح بات. یہ مجھ میں کمی ہے کہ میں عیار نہیں ہوں. عیاروں کی دنیا ہے, اور عیار ہی آگے بڑھ رہا ہے, اور صحیح بات ہے جو عیار نہیں ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا. تو بہرحال بڑی خوبصورت غزل. کوئی نظم اگر آپ ہمیں سنانا چاہیں, کیونکہ آپ سے ہم نے نظم کی فرمائش ایک نظم ہے, وہ بہت ہی فلبدی ہے, اور ایسے عجیب و غریب حالات میں کہی میں نے کہ بہت یوں سمجھیے کہ تلوار کی نوک پر کھڑے ہو کر مجھے کہنی پڑی, اور میں نے جلدی کہی, کیونکہ ہمارے ایک استاد تھے ماس کمیونیکیشنز کے, وہ حمایت علی شاعر صاحب کے بیٹے ہیں, اوجے کمال صاحب. تو وہ ایک مجموعہ نکالتے ہیں 5 شاعروں کا, تو دنیا ادب, تو وہ 5 شاعروں کا مجموعہ. اس میں انہوں نے کہا گلزیب مجھے اس دفعہ تمہیں رکھنا ہے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا مجھے آپ 80 پیجز کا مواد دیجیے. میں نے انہیں دے دیا, اور میں کراچی میں یہ 2000 میرا خیال ہے 1 یا 2 کی بات ہے, تو گاڑی میں صدر میں پارک کر کے پورے صدر سے مختلف طرح کی چیزیں لینا دینا, شاپنگ بنوانا کرنا کرتی رہتی تھی. وہیں ان کا دفتر تھا ریگل میں. تو ان کے لڑکے کی کال آئی, موبائل فون تھے اس زمانے میں نئے, کال آئی کہ میڈم آپ کو جو ہے نا 2 پیجز کی جگہ 2 پیجز کم پڑ گئے ہیں. اچھا, 80 میں سے 2 پیجز کم پڑ گئے. تو میں نے کہا بھی میری کتاب پڑھی ہے آپ کے پاس, لگا لیجیے اس میں سے. کہنے لگے نہیں سر, کہہ رہے ہیں کہ نظم چاہیے. اچھا. میں نے کہا سر ہیں, کہنے لگے نہیں وہ نہیں ہے, آپ آ جائیے ذرا دفتر میں اوپر. میں نے کہا اللہ, وہ 6ٹھی منزل پہ گئی ہوں چڑھ کر میں, لفٹ بھی نہیں چل رہی تھی, گرمی کا حال. میں نے کہا گاڑی نہ اٹھا لیں وہ لوگ, کہیں غلط نہ پارک کی ہو. اب تو میں کہنے لگے کہ نظم دیں آپ. میں نے کہا اچھا لکھو. میں نے کہا ہاں لکھو. میں نے کہا دیکھو, لیکن جب میں رک جاؤں تو پھر آپ چینج کر دینا, جو وہ لائن چینج کر دینا, اور ڈسٹرب نہیں کرنا مجھے, ٹھیک ہے. کہنے کہ اچھا. میں نے کہا لکھو پتھر, آنکھ بھی پتھر, سانس بھی پتھر, پتھر سی ہے دل کی دھڑکن. آنکھ بھی پتھر, سانس بھی پتھر, پتھر سی ہے دل کی دھڑکن. لفظ صدائیں ساز بھی پتھر, اور میری آواز بھی پتھر. سنگریزے ہوں کرنے جیسے, یوں چپتی ہیں پتھر کے ہوں نیزے جیسے. پھول بھی کانوں میں لگتے ہیں پتھر کے آویزے جیسے. بارش بھی پتھراؤ ہو جیسے, ہر قطرہ ایک گھاؤ ہو جیسے. رشتے ناتے سب پتھریلے, رشتوں کا احساس بھی پتھر. پتھریلی سی گھر کی فضا, دستک آہٹ
चाप भी पत्थर। वाह। तो लड़का कहने लगा मैडम हो गया, बस हो गया। तो मुझे ऐसे लगा जैसे गहरे पानियों में से किसी ने मुझे निकाला खींच कर। तो मैंने कहा अच्छा इख्तिताम तो करने दो। फिर मैंने कहा दस्तक आहट चाप भी पत्थर, हर पत्थर के पीछे क्या है, एक उसकी पथरीली अना है। वाह 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 वाह। और वो उसने लिख ली, उसी वक्त टाइप करके छप के आ गई और इस कदर मशहूर हुई है दुनिया भर में कि एक वो शायर लुधियानवी के पत्थर के रेत के बुतना बनाए, शायर की है किसकी है, ए मेरे अच्छे फनकार एक लम्हे को ठहर, उसके बाद कहते हैं ये पत्थर है। ऐसा पत्थर फिर कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है कि ज़हे नसीब जनाब, ज़हे नसीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। हुजूर क़िबला अकील दानिश साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? भाई अकील दानिश साहब माशाअल्लाह निकाल के लाते हैं भाई। सर देखिए आज तो हम पर कमाल अकील दानिश साहब, अच्छे अच्छे लोगों के शेर हमें सुनवा दिए सर। खुशी भी हुई जी कि वो कहानी भी लिखती है और मिजाह में भी कहती है जी। मतलब देखे ना, हमा जहद तो सुना था, ये तो 3 सिमत हो गई ना, मतलब ये तो काफी काम कर रही है माशाअल्लाह। जिन्होंने बचपन में आप मौलाना सीमा मौगर आबादी को पढ़ लिया हो जी, तो वो पत्थर जैसी गजल वही कह सकते। क्या बात है सर, वाह वाह, बहुत खूब। ये आपने बहुत सही कहा। और मैं यही कह रहा था कि सीमा अकबर आबादी को इन्होंने उस वक्त पढ़ा जब लोग तो 16-17 साल की उम्र में पढ़ते हैं। दस्तूरुल इस्लाम राजुल उरूज पढ़ी उन्होंने और 6 बरस की उम्र में 6ठी क्लास में थी जब पढ़ी। तो माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल का, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खुशी हुई आपसे। मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन सा है बात जी? मैं तलत सलीम बोल रही हूँ। तलत आपा कैसी हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र है। आप तो ऐसे ऐसे लोग कहाँ से उठा लाते हैं। लेकिन एक बात है कि अगर शुरू में जरा सी देर हो जाए तो फिर यही जुस्तजू रहती है कि ये जो सामने है ये कौन है। अब क्योंकि सभी को नहीं देखा हुआ होता तो मैं इस इंतजार में रही और कि वो जो कहते हैं ना कौन आखिर जेब देखिए तो कौन आखिर जेब काशाना है। क्या कहने माशाअल्लाह। इसी जुस्तजू में वो जरा सा मैं बावर्ची खाने में गई, आई तो मालूम हुआ कि वो नाम जरा सा आ चुका है। भाई नाम देर तक रखा कीजिए जी, नाम इनका गुलजेब जेबा है जी। और इतने दिलकश अंदाज में इतनी प्यारी बातें कर रही है ना कि दिल मोड़ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शायरा है ये। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमद, नात, गजलें, नज़में, अफसाने, माशाअल्लाह क्या क्या जैसे फूलों की पंखुड़ियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया तलत आपा, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। ये नाम आप जरा देर तक स्क्रीन पे रखा कीजिए जी। बिल्कुल इंशाल्लाह आइंदा से कोशिश करेंगे ताकि शुरू में ही मालूम हो जाए ये कौन बैठा इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी तरफ से खास सलाम कहिए। आपकी बातों ने, आपके कलाम ने दिल की कली खिला दी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, जज़ाकल्लाह। आपा ने जो हमारी दिल की बात कह दी। अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, बहुत कम वक्त रह गया, तो कुछ छोटा सा अगर 1-2 शेर अगर आप हमें सुनाना चाहें अच्छे से। ये देखिए कि ये देखना है कि किस सांस पर निकलता है, ये देखना है किसी सांस पर निकलता है जो एक कांटा सा सीने में मेरे पलता है। क्या बात है, क्या बात जो एक कांटा सा सीने में मेरे पलता है। अजीब शख्स है, अजीब दिल है, उसी के लिए मचलता है। अजीब दिल है, उसी के लिए मचलता है। करीब होके भी जो फासले से चलता है। हाय हाय हाय, क्या बात है। अजीब दिल है, उसी के लिए मचलता है। करीब होके भी जो फासले से चलता है। हर एक सांस पे मोहताज हूँ मैं उसके लिए, हर एक सांस पे मोहताज हूँ मैं उसके लिए। वो मेरी नब्ज को मुट्ठी में लेके चलता है। क्या बात है। हर एक सांस पे मोहताज हूँ मैं उसके लिए, वो मेरी नफ्स को मुट्ठी में लेके चलता है। हर एक लम्हे पे मेरे तेरा इजारा है, हर एक लम्हे पे मेरे तेरा इजारा है। मेरा तो दिन भी तेरे नाम से निकलता है। हाय हाय, क्या बात है, बहुत खूब। और ये वाज पिंदो नसीहत फजूल है ना से, ये वाज पिंदो नसीहत फजूल है ना से। वफा की राह पर गिरकर कोई संभलता है। वाह वाह, बहुत खूब। वफा की राह पर गिरकर कोई संभलता है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। नाज़रीन, आपने देखा कि किस कदर खूबसूरत गुफ्तगू हुई है। वक्त की किल्लत थी, इंशाल्लाह अगली महफिल में हम इनको फिर बुलाएंगे ताकि इनके साथ तफसीली बात हो सके। ये एक प्रोग्राम की
تھی نہیں, ان کو تو ہمیں اور چاہیے تھا, لیکن جو انہوں نے کہا کہ بزم سخن میں اپنے اب گھر جانے کا وقت آیا, تو انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. آداب عرض ہے.